أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے چونکہ بنی اسرائیل کا سلسلہ کئی آیات میں چل رہا تھا، تو درمیان میں اسی مناسبت سے بعض احکام بیان کیے گئے. پھر اللہ تعالی بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، سل پوچھئے بنی اسرائیل کو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی ہوئی نشانیاں دی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بنی اسرائیل کو خطاب کیا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو بنی اسرائیل سے خطاب کا مسلسل سلسلہ چل رہا تھا، دوسرے اس وقت بنو اسرائیل اپنے آپ کو اہل کتاب کہا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پرانی کتابوں کے وہ اپنے آپ کو حامل اور مخاطب کہتے تھے، جس کی وجہ سے عربوں میں بھی ان کا بڑا مقام تھا. وہ اپنے مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں تھیں، آپ کی صفات، آپ کی دعوت، بلکہ آپ کے صحابہ تک کے متعلق بہت ساری چیزیں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھی. اس لیے ان کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرنے کے لیے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل سے پوچھیے. آپ سل کے معنی پوچھو، کم معنی کتنی، آیت کے معنی نشانیاں، بینہ معنی کھلی ہوئی، کتنی کھلی ہوئی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دی ہیں. بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے اور کسی قوم میں اتنے انبیاء نہیں ہیں، کتابیں ان میں نازل کی گئی. پھر جو انبیاء آئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں تھی. حضرت موسیٰ کو لیجیے، کتنی نشانیاں ان کو دی. پھر جب وادی تیہ میں بھٹک رہے تھے، اللہ کی طرف سے بادل کا سایہ ہوا، آسمان سے دسترخوان ان پر اتارے گئے. حضرت عیسیٰ کو کتنی نشانیاں دی گئی. ان کی کتابوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی گئی. پھر بھی وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہو سکتا ہے. انبیاء کی دعوت سے سب سے زیادہ مناسبت ان کو ہونی چاہیے تھی. انبیاء کی دعوت، ان کے پیغام سے سب سے زیادہ واقف ان کو ہونا چاہیے تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ ان کے سامنے جب انبیاء کی دعوت بیان کی گئی، انبیاء کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا گیا، تو اس کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنی نشانیاں کھلی ہوئی، ایسی نہیں کہ جس کے لیے بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بالکل واضح کھلی ہوئی نشانیاں ان کو ہم نے کتنی دی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو قبول نہیں کیا.
اس کو ٹھکرا دیا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا، اللہ کا اصول یہ ہے، وَمَن يُبَدِّلْ، جو شخص تبدیل کرتا ہے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے پاس آنے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کسی کے پاس آئے، اور نبیوں سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، کتابوں سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات بیان کرنے سے بڑھ کر کیا خوشخبری ان کے لیے ہو سکتی ہے، کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں، انبیاء کے معجزات اور اللہ کی آسمانی مددوں سے بڑھ کر کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا جو پیغام ہے، توحید کا جو پیغام ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں، عقاب کہتے ہیں سزا کو، بعد میں جو سزا ملتی ہے اس کو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دینے پر بھی قادر ہے، اور جو نعمتوں کی ناشکری کرے ان کی سخت پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے، ان کو سخت سے سخت سزا دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں لوگ اللہ کی دعوت سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ بتائی کہ دنیا پرستی، دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہونا، دنیا کی چیزوں سے متاثر ہونا، زین للذین کفروا، کافروں کے لیے خوشنما بنا کر پیش کیا گیا ہے الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، دنیاوی زندگی میں جو نعمتیں آتی ہیں، ملتی ہیں، صحت، دولت، زندگی گزارنے کے طریقے، زندگی گزارنے کی نعمتیں، آسائشیں، آل اولاد، یہ ساری چیزیں انسان کے دلوں کو پسند آتی ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، اللہ نے کہا کہ شہوتوں کی محبت انسانوں کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کی گئی ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مال دولت ہے، سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، یہ ساری چیزیں، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی محبت یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو وہ ٹھکراتا ہے، آخرت کو ٹھکراتا ہے، اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اصل ہے۔ حالانکہ یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، دنیا اصل نہیں ہے، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ اس کی تیاری کے لیے دنیا کا شارٹ پیریڈ ہے، چھوٹا سا موقع ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، لیکن انسان دنیا کی چیزوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی کو اللہ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کو دنیاوی زندگی خوشنما اور خوبصورت بنا کر پیش کی گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑتے ہیں اور آخرت کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت دین کی دعوت کو، دین کے پیغام کو ٹھکراتے ہیں، اور پھر دنیا کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ سخیر یسخر کے معنی مذاق اڑانا، ہنسنا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو دیکھیے، ان کے پاس دنیا نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ دیکھیے جنت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ چیزیں جو ان کو نظر نہیں آتی ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو دولت مند صحابہ ہوتے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، یہ دیکھیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نبی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اتقوا،
جن لوگوں نے شرک اور بت پرستی سے دوری اختیار کی، تقویٰ کا مطلب بچنا، جو لوگ بچے، یعنی جو لوگ دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھانے سے بچ گئے، آخرت کی زندگی کے انکار سے بچ گئے، شرک و بت پرستی سے بچ گئے، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان سے بلندتر ہوں گے۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ دنیاوی زندگی اصل نہیں ہے، آخرت میں جو بلند ہوگا وہ اصل ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو موازنہ کرتے تھے، کمپائر کرتے تھے دنیا اور آخرت کا، دنیا ہمارے لیے معیار نہیں ہے، دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے۔ یہ جن لوگوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں دنیا میں، جن کے پاس بظاہر دولت زیادہ نہیں ہے، عہدہ بڑا نہیں ہے، عزت بڑی نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں ایمان ہے، یہ کل آخرت کے دن آپ سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ اسی لیے کہا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جو بچ کر زندگی گزارتے رہے اللہ کی نافرمانی سے، وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے بہت اونچے مقام پر ہوں گے، بہت بلند ہوں گے، بہت فائق ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوکے کا ازالہ کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں دولت مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اللہ نے کہا کہ دولت کوئی اللہ کے یہاں معیار نہیں ہے۔ اللہ دولت دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، غیر ایمان والوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ کوئی معیار اللہ کے نزدیک نہیں، وہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ دولت کے حاصل ہونے کے لیے بڑا عقل مند ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بڑی ڈگری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ محنت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کرنا چاہیے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بغیر محنت کے بھی دے دیتے ہیں، بغیر ڈگری کے بھی دے دیتے ہیں، بغیر بڑی عقل کے بھی اللہ تعالیٰ کبھی دولت دے سکتی ہے۔ اللہ کی طرف سے طے شدہ چیز ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دولت دے دیتا ہے۔ جس کو حساب کیا جائے، جس کا حساب کیا جائے تو وہ تو کم ہے، بے حساب اللہ تعالیٰ دولت جسے چاہے دیتا ہے، وہ مالک ہے، دولت دینے والا وہ ہے۔ جو دولت دے سکتا ہے وہ دولت لے بھی سکتا ہے، اس لیے دولت کی وجہ سے ہمیں فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ آج تمہارے پاس ہے، کل ان کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ زندگی الٹتی پلٹتی رہتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ چیزیں ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ آج ان کے پاس دولت ہے، کل آپ کے پاس دولت ہوگی، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ دولت کا ہونا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، دولت کا ہونا اللہ کے یہاں ترقی کی علامت نہیں ہے، دولت کا ہونا دنیا میں بھی کوئی خوش نصیبی کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم بھی رکھتا ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کے لیے بہتر ہے، کس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا کی دولت کی بنیاد پر آخرت کی خوش نصیبی کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی دولت جو وقتی ہے اس سے دھوکہ کھا کر ہم آخرت کو بھول نہیں سکتے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، دین کا پیغام ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ملتا ہے۔ اور دوسری جو چیز بتائی کہ دنیاوی نعمتوں سے سرشار ہو کر ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، اسی کو سب کچھ سمجھنا نہیں چاہیے، یہ تو وقتی چیزیں ہیں۔ اصل جو ہمارے لیے آخرت کی زندگی ہے اور اصل جو ہماری کامیابی ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔